نیوز ہیڈ لائنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے۔ سپر ڈوپر سے پائے ڈبل ڈیٹا اور ڈبل خوشی، دنیا کو بتا دو۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں پولیس مقابلے میں ایک پولیس اہلکار شہید، مقابلے کے مقام پر بعد میں جانے والے پولیس موبائل تیز رفتاری کے سبب حادثے کا شکار، ایک پولیس افسر شہید اور خاتون SHO سمیت 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق مقابلے میں ڈاکوؤں کے زخمی ہونے کی اطلاع، ملزمان کی تلاش جاری۔ وزیر اعظم کی کراچی، گھوٹکی اور لاڑکانہ میں رینجرز اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت، متعلقہ اداروں سے واقعات کی رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کبھی گھوٹکی اور لاڑکانہ کے واقعات پر اظہار تشویش، مراد علی شاہ کے رینجر جوانوں کے قاتلوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت۔ سندھ میں سیکورٹی ادارے پر شدت پسندوں کا حملہ، کراچی لیاقت آباد میں رینجرز موبائل کے قریب دستی بم دھماکہ، نوجوان جاں بحق، رینجرز اہلکار سمیت 8 افراد زخمی۔ گھوٹکی میں رینجرز کی گاڑی کے قریب دھماکہ، 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ لاڑکانہ میں بھی رینجرز پبلک اسکول پر کریکر حملہ کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کالعدم قرار، سپریم کورٹ نے مختصر فیصلے میں ریفرنس کالعدم قرار دے دیا۔ FBR کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا ٹیکس ریکارڈ عدالت میں جمع۔ FBR جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو 7 دن کے اندر نوٹس جاری کرے، قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہو تو جوڈیشل کونسل کارروائی کی مجاز ہوگی، عدالت کا حکم۔ اکثریتی فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جاری کردہ سپریم جوڈیشل کونسل کا شو کاز نوٹس ختم۔ جسٹس مقبول باقر، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یاحیٰ آفریدی نے اضافی نوٹ تحریر کیے۔ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منظور احمد ملک اور جسٹس فیصل عرب، جسٹس مظہر عالم، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی امین نے اکثریتی فیصلہ دیا۔ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن ہے، فیصلہ احسن قرار دے دیا۔ وزیر اطلاع شبلی فراز اور معاون خصوصی شہزاد اکبر مشترکہ پریس کانفرنس، کہا یہ کسی کی ہار یا جیت نہیں، اس کو کسی اور رنگ میں پیش کرنا غلط ہے۔ جج صاحب کی اہلیہ، بچوں کو لندن کے 3 فلیٹس کی تفصیل منی ٹریل جمع کرانا ہوگی۔ چیئرمین FBR کمشنر انکم ٹیکس رپورٹ پیش کریں گے۔ وفاق سمیت کسی کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے دشمنی نہیں، حکومتی وکیل فروغ نسیم کی وضاحت، کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہے، سب کا بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے۔ ہار جیت کی بات کریں تو شاید تکنیکی طور پر وہ جیت گئے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل جانچے گی منی ٹریل دی یا نہیں، آگے کی کارروائی کا تعین کونسل سموٹو پاور میں کرے گی۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، صدر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کا بھی مطالبہ۔ مشترکہ بیان پہ کہا ایسڈ ریکوری یونٹ کی حقیقت قوم کے سامنے آ چکی، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اسے فی الفور بند کیا جائے۔ بجٹ آتے ہی ملک میں مہنگائی بھی بڑھ گئی، ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ ایک ہفتے میں مہنگائی میں 1.02% اضافہ ہوا، آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 50 روپے مہنگا، تازہ دودھ، گوشت، چاول، تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ بلوچستان حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کرے گی، بجٹ کا حجم کم ہونے کا امکان، ذرائع کے مطابق غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 270 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان، ترقیاتی اخراجات 90 ارب روپے تک کے لگ بھگ ہوں گے، تعلیم اور دیگر سماجی شعبوں کو بھی ترجیح دی جائے گی۔ پاکستان میں مہلک وائرس کے وار جاری، ایک ہی روز میں مزید 136 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد
3,229 ہو گئی. 4,944 نئے کیسز رپورٹ. متاثرین کی تعداد 1,65,062 تک پہنچ گئی. اب تک 61,383 مریض صحتیاب بھی ہو چکے. لاہور، پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی اور کئی دیگر شہروں کورونا سے متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن. اشیاء ضروریات کی دکانیں کھلی رہیں. کراچی کی 43 یونین کونسلز میں لاک ڈاؤن. حیدرآباد کے حساس علاقوں میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن. وائرس سے متاثرہ علاقے 14 روز کے لیے بند. مکمل احتیاطی کورونا کا واحد علاج ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی شہریوں سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. کہا، گندم اور آٹے کی قیمتوں میں بلا جواز اضافہ برداشت نہیں کروں گا. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو آٹے کی قیمت میں بلا جواز اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت. سول ایویشن اتھارٹی نے بین الاقوامی پروازوں کو بحال کر دیا. پروازوں کو دوبارہ آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی. سول ایویشن اتھارٹی نے پروازوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وزیر اعظم کے خلاف ارجانہ کیس کی جلد سماعت کے لیے درخواست. سیشن کورٹ لاہور نے عمران خان کے وکلا سے جواب طلب کر لیا. 22 جون کو دلائل پیش کرنے کا حکم. ایڈیشنل سیشن جج محمد سہیل انجم نے سماعت کی. شہباز شریف نے وزیر اعظم کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے. شہباز شریف خاندان کو اربوں روپے کیسے منتقل کیے گئے؟ دستاویزات سامنے آ گئے. شریف فیملی کو ترسیلات قیمت میں 1 ارب 59 کروڑ 30 لاکھ روپے منتقل ہوئے. سلمان شہباز کو 124 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 1 ارب 17 کروڑ 90 لاکھ کی رقم منتقل ہوئی. حمزہ شہباز کو 18 کروڑ 16 لاکھ 11,087 روپے منتقل ہوئے. نریندر مودی انڈرسٹینڈ جے شنکر. I'm saying it on the floor of the house. اگر آپ نے کوئی ہم پر آنکھ اٹھائی یا ہاتھ اٹھایا تو فروری بھی یاد رکھنا اور فوری جواب کے لیے بھی تیار رہنا. یہ قوم تمہاری دیگر بھٹکیوں میں نہیں آئے گی. بھارت نے فلیگ آپریشن کیا تو اسے دوبارہ سرپرائز ملے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خبردار کر دیا. بھارت خطے میں تنہا ہو رہا ہے. نیپال، بھوٹان اور سری لنکا بھی بھارت کے خلاف ہیں. افغانستان بھی سوچ رہا ہے. امن و امان میں رکھنا بھارت ڈال رہا ہے. پاکستان کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی نے 16 اور 17 جون کو قطر کا دورہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق محمد صادق نے ملا عبدالغنی برادر سمیت طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی. امریکہ طالبان امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے طالبان کے عزم کو بھی سراہا. مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کے مظالم جاری. قابض فورسز نے ضلع شوپیاں اور پلوامہ میں مزید 6 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا. 24 گھنٹوں میں شہادتوں کی تعداد 8 ہو گئی. سرچ آپریشن کی آڑ میں گھروں میں گھس کر پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری. دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہلاکتوں کی تعداد 4,56,291 ہو گئی. میکسیکو میں آج مزید 667 افراد ہلاک. بولیویا 18، گوئٹیمالا 17، ہنڈرس 7، قازقستان 5 اور ہیٹی سے 2 ہلاک میں. برازیل میں 1,204 اور امریکہ میں 747 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. رواں سال کا دوسرا سورج گرہن اتوار کو ہوگا. پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں نظارہ کیا جا سکے گا. ماہرین کا احتیاط اختیار کرنے کا مشورہ. ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تم پیار کروں. اور معروف نغمہ نگار، شاعر اور کالم نگار خواجہ پرویز کو مداحوں سے بچھڑے 11 برس بیت گئے.
ख्वाजा परवेज़ ने 5000 से ज़ायद की ग़ज़लियात और कवालियाँ लिखीं। उनके लिखे नग़मात आज भी उनकी याद दिलाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़